بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ پیپرز میں سے یہ ایک پیپر ہے اور کسی ساتھی نے یہ شیئر کیا کہ یہ ہمیں حل کر کے دیں، تو آج ہم اس کے سوالات حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ سوالات مٹے ہوئے ہیں، واضح نہیں ہیں، تو کوشش کریں گے کہ ان کو بھی حل کریں۔ مثلاً جو پہلا سوال ہے، یہ تعریف ہے خاص کی۔ یہ تعریف ہے عربی میں کہ اسم لمسمى معلوم او لمعنى معلوم، کہ ایک لفظ جو نام ہے یا وضع کیا گیا ہے، وضع جو وضع کیا گیا کسی معین ذات کے لیے یا کسی معلوم معنی کے لیے علی الانفراد، انفرادی حیثیت سے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو خاص کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، احناف کے ہاں قروء سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد حیض ہے، ثلاثۃ قروء۔ ہر وہ لفظ جس کو لغت کے وضع کرنے والے نے کسی شے کی ماہیت کا معنی حقیقت ہے، حقیقت بیان کرنے کے لیے وضع کیا ہو، کہلاتا ہے حقیقت۔ تو یہ حقیقت کی تعریف ہے جو اصول فقہ میں حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ ہے۔ سوال 4 ہے، احکام الشرعیہ بأدلتها التفصیلیہ، یہ کس کی تعریف ہے؟ تو یہ فقہ کی تعریف ہے۔ عربی زبان میں فقہ احکام شرعیہ کے جاننے کا نام ہے جو تفصیلی دلائل سے ماخوذ یا حاصل کیے جاتے ہیں، اور تفصیلی دلائل جو ہیں 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ سوال 5، متعلقات نصوص کتنے ہیں؟ تو یہ 4 ہیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص۔ حجیت حدیث پر آیت کی پہچان کریں تو اس میں آیت ہے انزلنا الیک الذکر لتبین للناس۔ یہ آیت حدیث کی حجت اور حدیث کی شرعی حیثیت پر دلیل ہے کہ رسول اللہ کو فرمایا جا رہا ہے جو کچھ ہم نے ذکر آپ کی طرف نازل کیا آپ لوگوں کو بیان کریں، اور رسول اللہ کا بیان کرنا، رسول اللہ کا فرمان، یہ حدیث ہے۔ 2 چیزوں میں جب علت ایک ہی ہو، یعنی وجہ، اور ایک کا شرعی حکم معلوم ہونے کی صورت میں دوسری کو بھی پہلی سے ملا دینے کا نام قیاس ہے۔ قرآن حکیم کے فقہی اصول کون سے ہیں؟ تو فقہی اصول جو ہیں وہ یہ 3 ہیں: عدم حرج، یعنی قرآن نے کم سے کم تنگی رکھی ہے احکامات میں، قلت تکلیف، عدم حرج کا مطلب تنگی کا نہ ہونا، قلت تکلیف یعنی کم سے کم تکلیف، اور تدریج کا معنی قرآن نے احکامات آہستہ آہستہ نافذ کیے ہیں۔ متوفی کو اختیار ہے کہ وہ اپنے ترکہ سے وصیت کرے۔ متوفی کو اس کا جواب ہے 1/3، یعنی 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے۔ وارث کے حق میں وصیت ہو سکتی ہے؟ جواب ہے وصیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وصیت وارث کے علاوہ کسی اور کے لیے کر سکتا ہے۔ وارث کو وہی ملے گا جو وراثت اور ترکہ میں اس کا حق ہے۔ تعدد ازواج سے کیا مراد ہے؟ 1 سے زائد عورتوں سے نکاح کرنا۔ قرآن حکیم کے مطابق محرمات نسبی کی تعداد ہے 7۔ سورۃ النساء کی آیت حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہ محرمات نسبیہ ہیں۔ ذوی الفروض، پھر ان کی تعریف کی ہے، یعنی وہ ورثاء جن کے حصے قرآن میں مقرر ہیں، ان کی تعداد ہے 12۔ یہ سوال نمبر 14، 3 حیض، قروء، 4 ماہ، 4 ماہ عدت، یہ کچھ سمجھ سے باہر ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، مہر معجل سے مراد ہے نکاح کے وقت مہر ادا کر دینا، اور یہ معجل اس طریقے سے ہو واو کے ساتھ، تو پھر اس کا معنی ہوگا جس کے لیے کوئی وقت مقرر ہو۔
قصص النبیین کس کی تالیف ہے؟ تو یہ جو ہے سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے۔ اگلا سوال ہے کہ امام مراغی نے، یہاں مراغی ہونا چاہیے تھا، انہوں نے تفسیر مراغی میں، یہ ان کی تفسیر کا نام ہے، لیلۃ القدر کا تعین وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان سے کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر۔ اب سوال ہے کہ اس آیت کی روشنی میں جو آپ لیلۃ القدر کو متعین کرتے ہیں وہ رات کون سی ہے؟ تو وہ رات جو ہے 17 رمضان المبارک کی رات ہے۔ یہ اس کا صفحہ ہے تفسیر مراغی کا، اس میں آپ لکھتے ہیں فآیت القدر صریحۃ فی ان انزال القرآن کان فی لیلۃ القدر، کہ جو سورۃ القدر ہے اس کی آیت واضح ہے کہ قرآن کو اتارا گیا ہے لیلۃ القدر کی رات میں۔ اور سورۃ الدخان میں ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو بابرکت رات میں اتارا، تو کہتے ہیں کہ آیت الدخان تؤکد ذالک، وہ اس بات کی تاکید کرتی ہے، وتبین، اور وہ یہ بیان کرتی ہے ان النزول کان فی لیلۃ مبارکہ، کہ قرآن کا نزول ایک بابرکت رات میں ہوا۔ اور سورۃ البقرہ میں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو آپ فرماتے ہیں کہ آیت البقرہ، سورۃ البقرہ کی آیت جو ہے ترشد، وہ اس بات کی رہنمائی کرتی ہے الی ان نزول القرآن کان فی شہر رمضان، کہ قرآن جو ہے رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، یہ پتہ چلتا ہے۔ یعنی کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو بابرکت ہے، اور وہ رات رمضان میں ہے۔ اب آ جاتے ہیں جو ہمارے پیپر میں سوال ہے کہ آیت الانفال، سورۃ انفال میں جو آیت ہے یوم التقى الجمعان والی، یہ والی جو آیت ہے، تدلو، یہ آیت دلالت کرتی ہے علی ان انزال القرآن علی رسولہ، کہ قرآن کا نازل ہونا، اتارا جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کان فی لیلۃ، کہ یہ فی لیلۃ الیوم، کہ وہ اس رات میں، المماثل، جو رات مماثل یا اس جیسی رات، لیوم التقى الجمعان، لیوم التقى الجمعین، جس دن دو گروہ آپس میں ملے تھے، فی غزوہ بدر، غزوہ بدر میں، یعنی مسلمان اور کفار۔ بہرحال آخر میں آپ یہ لکھتے ہیں ومن ذالک، اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان ھذہ اللیلہ، بے شک یہ وہ رات ہے، لیلۃ الجمعہ، جو جمعہ کی رات تھی، لسبع عشرۃ خلت من شہر رمضان، کہ رمضان کے 17 دن گزر چکے تھے۔ سب کہتے ہیں 7 کو، اور عشرہ کہتے ہیں 10 کو، 7 اور 10 17، یعنی رمضان کی 17ویں رات یا 17 رمضان کو قرآن مجید رسول اللہ پر نازل ہوا، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ صفحہ جو ہے تفسیر مراغی کا ہے۔ اب ہم آگے جو سوال ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ مثلا یہ سوال ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، تو یہاں پہ درست جو ہے السماء ہے، آسمان۔ یہ دعا کس پیغمبر کی ہے؟ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ ایسی شرعی ممانعتیں جو اللہ کی طرف سے مخصوص ہوں، ان کی خلاف ورزی پر حد مقرر ہو، ان کو جنایت کہتے ہیں یا جرم کہتے ہیں۔ قصاص کی سزا کب ہے؟ قتل عمد میں، یعنی کوئی شخص جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ سوال 21 ہے وہ جرم جو ایسے فعل کے ارتکاب سے وقوع پذیر ہو جس کی شریعت میں ممانعت ہے، اس کو سلبی جرم کہتے ہیں۔ یعنی جن کاموں سے شریعت نے منع کیا، ایسا کام کر کے کوئی جرم کرنا، یہ سلبی جرم ہے۔ وہ حکم جو اس امر کا متقاضی ہو کہ وہ کسی دوسرے امر کے لیے سبب، شرط یا مانع بنے، اس کو وضعی حکم کہتے ہیں۔ ایک چیز دوسری چیز کے لیے شرط ہو،
جیسے وضو شرط ہے نماز کے لیے، سبب ہو، جیسے سورج کا ڈھلنا یہ نماز ظہر کے فرض ہونے کے لیے سبب ہے، یا رکاوٹ ہو جیسے حیض یہ نماز روزہ کے لیے رکاوٹ ہے، تو اس کو وضعی حکم کہا جاتا ہے۔ اس سزا یا تعذیب کو کیا کہتے ہیں جو ایسے گناہوں پر مقرر ہو جس میں حد نہ ہو؟ تو اس کا جواب ہے تعزیر۔ سب سے پہلی آیت جس پر کفار میں شدید برہمی ہوئی تو وہ ہے انکم انتم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ سورۃ انبیاء کی یہ آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک تم اور جن کی تم عبادت اور پوجا کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے، سب جہنم میں جائیں گے۔ اس پر کفار بڑے برہم ہوئے، اور ایک شخص جس کا نام تھا نضر بن حارث، اس نے یہ کہا کہ عیسائی تو حضرت عیسیٰ کی بھی پوجا کرتے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو اس پر پھر اور آیتیں نازل ہوئیں کہ اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ جو ہیں یعنی جو اللہ کے نیک لوگ جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، وہ اس سے دور ہوں گے، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس سے مراد وہ پتھر، وہ مورتیاں یا وہ لکڑی وغیرہ جن کی یہ لوگ پوجا پاٹ کرتے تھے وہ بھی جہنم میں ہوں گے۔ اسلامی تحریک کے لیے اولین مرکز دار ارقم، یہاں خفیہ تبلیغی مرکز مسلمانوں کا، اسلام کا۔ زوجتک نفسی علی الصداق المعلوم، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ ایجاب کے ہیں۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے تمہارا نکاح اپنے آپ سے کر دیا، یا میں نے فلاں کا نکاح کر دیا ایک مقرر مہر پر، یہ ایجاب کے الفاظ ہیں۔ اب دوسرے شخص نے اس کو قبول کرنا ہے۔ مساقات کے احکام سے کیا مراد ہے؟ درختوں کی آبیاری اور نگہداشت۔ کچھ سوالات مٹے ہوئے ہیں۔ سوال ہے اخوان المسلمون کے بانی حسن البنا، اس کا جواب ہے تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس، الفوز الکبیر کے مصنف شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو آیت ہے یہ آیت حضرت مریم کے بارے میں ہے، اگرچہ یہاں پر یہ آیت واضح نہیں ہے۔ حضرت مریم کے بارے میں یہاں پہ جو قرآن میں ہے کہ میں نے تمہیں چن لیا، وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، سورۃ آل عمران کی آیت ہے۔ تو اس سے حضرت مریم کی فضیلت اور شان ظاہر ہو رہی ہے اس آیت سے۔ طوفان، ٹڈیوں، جوں اور پھر مینڈکوں کا عذاب کس قوم پر آیا؟ فرعون کی قوم پر۔ عصا کا اژدہا بن کر جادوگروں کی سانپ دکھائی دینے والی رسیوں کو نگل کیا، یہ عصا کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ دائی کے اوصاف کون سے ہیں؟ تو دائی کے اخلاقی اوصاف میں صداقت ہے، عفو درگزر ہے، اظہار تشکر ہے۔ آت النساء صدقاتہن نحلہ، یہ آیت کس بارے میں ہے؟ یہ آیت یہ بتلاتی ہے کہ عورتوں کو ان کے حق مہر دے دو، مہر کی ادائیگی کے بارے میں ہے۔ علم کیمیا کا بابا آدم جابر بن حیان ہے۔ چیچک اور خسرے پر پہلی کتاب ابو بکر محمد بن زکریا رازی نے لکھی ہے، کتاب کا نام جدری والحسبہ ہے۔ القانون فی الطب ابن سینا کی ہے۔ شرح نخبۃ الفکر ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے اصول حدیث پر۔ اللؤلؤ والمرجان یہ محمد فواد عبد الباقی کی ہے۔ اصول حدیث کی تعریف کی گئی ہے سوال 41 میں، وہ علم جس کے ذریعے خبر و راوی کے حالات بحثیت قبول و رد دریافت کیے جائیں اس کو اصول حدیث کہتے ہیں۔ جس خبر کی اخیر سند میں تابعی کے بعد اگر کوئی راوی ساقط ہو تو اسے مرسل کہیں گے، دو راوی مسلسل ساقط ہوں تو اس کو موصل کہیں گے، اور اگر دو راوی مسلسل ساقط نہ ہوں بلکہ مختلف جگہوں سے ہوں تو اس کو منقطع کہیں گے۔ جس روایت کی سند میں مخفی سقوط ہو، یعنی ایسا سقوط جس کو عام شخص نہ پہچان سکے، تو ایسی روایت کو مدلس کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایات 5374 ہیں۔ یہ 2286 والی بات درست نہیں ہے، یہ حضرت انس کی روایات ہے، اور 2630 جو ہیں یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایات ہیں۔
اور الصحیفہ صادقہ اس کے جو مرتب ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی جو مرویات ہیں وہ 2210 ہیں۔ 1170 روایات جو ہیں یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، اس کے بعد یہ مٹا ہوا ہے سوال 47، یہ قیامت کے بارے میں ہے۔ ان تالید الامۃ ربتہا، یہ الفاظ ہیں۔ رسول اللہ نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لونڈی جو ہے وہ اپنے مالک کو جنے گی۔ یہ رسول اللہ نے حضرت جبریل کے کس سوال کے جواب میں فرمایا؟ تو جواب ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ سوال 48 ہے، اللہم ارزق آل محمد قوتاً، اس حدیث کا تعلق کس باب سے ہے؟ یہاں پر لکھا ہے فضائل آل محمد سے، تو اس کا درست جواب جو ہے کتاب الزہد سے ہے۔ زہد کا مطلب دنیا سے بے رغبتی، تو دنیا سے بے رغبتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کرتے ہوئے یہ بتلایا گیا کہ رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، رسول اللہ کے گھر والے 2 کالے پانیوں پر گزارا کرتے تھے، یعنی پانی اور کھجور۔ ان میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ آل محمد کو گزران کے مطابق رزق دے۔ رسول اللہ نے کون سی بیع منع فرمائی؟ بیع ملامسہ اور منابزہ۔ ملامسہ کا مطلب آپ کسی چیز کو چھو لیں، بیع ہو جائے دیکھے بغیر۔ منابزہ کا مطلب کسی کی طرف کوئی چیز پھینک دیں، بیع ہو جائے۔ یہ دونوں بیع جو ہیں شریعت میں منع ہے۔ اور سوال نمبر 50 ہے، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کے رزق میں کشادگی ہو، بری موت سے وہ بچے، وہ کیا کرے؟ وہ تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے۔ علم اسماء الرجال کی ان میں مشہور کتاب جو ہے تہذیب الکمال ہے۔ سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی سیرت کے موضوع پر ہے۔ محسن انسانیت نعیم صدیقی کی یہ بھی سیرت کے موضوع پر ہے۔ اللؤلؤ والمرجان میں حوالہ جات کس کتاب سے ہیں؟ تو یہ صحیح بخاری سے ہیں۔ اللؤلؤ والمرجان میں ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے جو متفق علیہ ہیں، یعنی جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ ان کی تعداد 1906 ہے، لیکن یہاں حوالہ جو ہے وہ بخاری کا دیا گیا ہے۔ شفق کسے کہتے ہیں؟ سوال 53 میں شفق اس سفیدی کو کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سفیدی کو کہتے ہیں جو غروب آفتاب کے بعد سرخی کے آخر میں پیدا ہوتی ہے۔ یہاں آپ یہ بھی آپشن با جو ہے، اس سرخی کو کہتے ہیں جو غروب آفتاب کے بعد ہو۔ یہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک ہے۔ اس سوال کو مزید ہم سمجھتے ہیں۔ سوال یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مغرب نماز کا آخری وقت کیا ہے؟ تو آخری وقت امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، ان کے نزدیک شفق کا غیب ہونا ہے۔ جب مغرب میں شفق غیب ہو جائے، مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ شفق ہے کیا؟ اس کی تفسیر میں، تشریح میں امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مغرب سورج غروب ہونے کے بعد کچھ وقت بعد ایک سرخی پھیلتی ہے مغربی افق میں، پھر اس سرخی کے بعد سفیدی جو ہے اس کو شفق کہیں گے۔ جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد صاحبین وہ فرماتے ہیں نہیں، وہ جو خود سرخی ہے وہی شفق ہے۔ خلاصہ یہ ہوگا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک مغرب کا وقت زیادہ ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک مغرب کا وقت ذرا کم ہے۔ استیناف سے کیا مراد ہے؟ تو استیناف سے مراد جو ہے عصر نو نماز پڑھنا۔ استیناف کا لغوی معنی کسی چیز کو دہرانا، کسی چیز کو لوٹانا۔ یہاں موجودہ آپشن میں اس کا معنی ہوگا عصر نو نماز پڑھنا۔ تو یہ وہ سوال تھے۔ مزید کچھ سوال علم و تعلیم کے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ باقی بھی کچھ سوالات گرامر کے باقی ہیں، وہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔